کہ ٹھیک ہے کہ کسی کے اندر ایک خوبی ہے، کسی کے اندر دوسری خوبی ہے، یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی نیکیوں کے ذریعے سے خود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بہرحال یہ دعا کے ادب میں سے ایک ادب ہے کہ سب مل کر بیٹھ جائیں اور بارگاہ پروردگار سے فیض حاصل کریں، اور جتنی اس کی توفیق بڑھتی چلی جائے گی، اس کے اثرات ہمارے اندر کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا میں ایک جگہ امام فرما رہے پروردگار اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ پروردگار اگر تو نے خطا معاف نہ کی تو کس سے مدد مانگوں گا، کس سے فریاد کروں گا۔ اے میرے رب، تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں، تیرے عفو کے سائے میں آیا کھڑا ہوں، میری نگاہیں تیری عطا اور سخاوت کی طرف اٹھتی ہیں۔ پروردگار میں ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظریں جمائے رکھتا ہوں۔ پروردگار تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری جائے اعتماد ہے، میری جائے پناہ ہے۔ تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون مجھ پر رحم کرے گا۔ میرے عزیز امام کے ان کلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ کے ان جملوں پر غور کریں جو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہے، اور ان کے جوش، ان کے جذبے، ان کے لہجے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان جملوں کو سنیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ شہید فرماتے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے لطف و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے پکاریں، ہم اس سے مخاطب ہوں، اس سے باتیں کریں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس حالت میں ہوں۔ شہید فرماتے ہیں جب آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس طریقے کو آزما لیں۔ کیا طریقہ بیان کیا؟ فرماتے ہیں اپنے کمرے میں داخل ہوں، خود کو تنہائی میں لے جائیں 5، 10، 15 منٹ کے لیے اور اپنے پروردگار سے باتیں کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ غنی ہے، وہ حکیم ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے ہم محتاج ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ بس اللہ سے باتیں کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ معصور دعائیں پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی ہیں، جو ائمہ معصومین نے دعائیں تعلیم کی ہیں وہی پڑھیں، نہیں، اپنی زبان میں کہیں، جس زبان میں آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، اپنی زبان میں کہیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کی ذات جواد ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ ودود ہے، اہل عطف، اہل کرم، اہل مغفرت ہے، اہل ہدایت ہے، اہل علم ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ آگے شہید فرماتے ہیں اگر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے گا، اطمینان عطا کرے گا، طاقت عطا کرے گا، آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو جواب دے گا، آپ کی مدد کرے گا، مشکلات جس طرح کی بھی ہوں۔ ہم اس طریقے کی طرف آئیں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے دروازے جو ہے وہ برکتوں کے کھل جائیں گے۔ عزیز من، یہ ہے عبد خدا، یعنی یقین کی منزل۔ دیکھیں آپ کتنے سادہ الفاظ اور کتنے پراثر الفاظ میں توحید کا پرچار کیا، اور یہی توحید ہے جو امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امام پروردگار تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ٹیک ہے، تو میری امیدگاہ ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، اور تیری ہی رحمت سے تعلق ہے، تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے، اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ فلک الحمد، بس ہم نے تیرے لیے، فلک الحمد۔ پھر اسی دعا میں ایک اور جگہ امام فرما رہے ہیں وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي، اور اے میرے سردار یہ بات تیری صفات سے بعید ہے، أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ کہ تم مانگنے کا حکم دے، وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ اور عطا نہ فرمائے۔ الہی انت الذی تفیض الصیفک علی من لا یسألک، اے میرے پروردگار تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والوں کو بھی اپنے فیض و کرم سے نوازتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے میرے عزیزات، دیکھیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے اس کو دینے کے لیے اللہ نے انسانوں کی دعا کو شرط نہیں بنایا، یعنی اللہ ایسا کریم ہے جو اپنے باغی کو بھی دیے چلے جا رہا ہے، اپنے نہ ماننے والوں پر بھی مہربان ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی کثیر و فراوان نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس میں سے ہم نے کسی بھی چیز کے لیے دعا نہیں کی تھی، وہ بن مانگے دینے والی ذات ہے، اس کی شان عطا ہے میرے عزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے،
اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر اپنی نعمتیں دراز کرتا ہے، حتیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کے لیے بھی آسانیاں فراہم کرتا ہے، انہیں بھی خوشیاں دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کو نہیں جانتے، جو اس سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ انہیں بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دینا ہے اس کے لیے آپ کی پکار کو اس نے کنڈیشنل نہیں کیا کہ ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا۔ عزیزان، بات ہے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ جیسے جیسے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے لیے وہ سارے اعمال آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، جو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب عبادت کے جتنے بھی اسالیب ہیں، یعنی فارمل عبادت کہہ لیں یا انفارمل طرز زندگی کہہ لیں، عبادت کے جتنے بھی میکینزم ہیں